اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ زمین کے اوپر جو سب سے بہترین پانی بہنے والا ہے وہ آب زمزم ہے، اور اس پانی سے بہت زیادہ طبی فوائد مربوط ہیں، اس لیے کہ وہ دعا جو آب زمزم کو پیتے وقت پڑھنی چاہیے، اس دعا کے اندر اس آب زمزم کو شفا کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آب زمزم دوا ہے اس شخص کے لیے جو اسے پیتا ہے، البتہ اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو جس طرح دیگر ادویات ہیں یہ ویسے دوا کا کام نہیں دیتا، بلکہ حقیقت میں یہ امر پروردگار اور منشا الہی ہے کہ جس کے تحت یہ آب زمزم دوا کا کام دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس ذات سے مربوط ہو کر اگر اس سے خلوص نیت کے ساتھ اور اس ذات سے منسوب کر کے اس کو پیا جائے تو انشاءاللہ اس کو ضرور شفا ملے گی۔ اور اگر کوئی اس کو دوا کے طور پر استعمال کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ایک مرتبہ پیے، البتہ اگر اس کی بیماری ایسی ہو کہ ایک مرتبہ پینے سے اس کا حل نہ ہو رہا تو اسے چاہیے کہ جب تک وہ شفا یاب نہ ہو بار بار اس پانی کا استعمال کرے، اس لیے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ قیامت سے پہلے خدا زمین سے ہر قسم کے ٹھنڈے پانی کو اٹھا لے گا سوائے آب زمزم کے، اس لیے کہ جو زمزم کا پانی ہے یہ جنون اور دیوانگی کو دور کرتا ہے، اس سے آنکھوں کی بصارت تیز ہوتی ہے، اور جو اس کو شفا کی نیت سے پیے خدا اس کو شفا عطا کر، یعنی نیت ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر وہ شفا کی نیت سے پیتا ہے اور اپنے دل کو اس ذات سے مربوط کرتا ہے تو اس کو شفا بھی عطا ہوگی۔ اور پھر کہا کہ جو اسے بھوک کے لیے پیتا ہے تو خدا اس کے شکم کو سیر کر دے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے آب زمزم کو کس مقام پر پیا جائے تو اس کے متعلق امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آب زمزم کو اس رکن کے بالمقابل پیا جائے کہ جس میں حجر اسود کو نصب کیا گیا، یعنی رکن یمانی کے سامنے کھڑے ہو کر اس پانی کو پیا جائے، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کے نیچے جنت کی 4 نہریں بہتی ہیں جو کہ فرات، نیل، سیحان اور جیحان ہے۔ البتہ اس پانی کو دیگر شہروں میں منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اس پانی کو بطور ہدیہ کے وصول فرمایا کرتے تھے۔ دعا خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔